مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ قرآن کریم عربی زبان میں کیوں؟ سوال ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے نبی ہیں، اور اللہ نے ابھی دعویٰ کیا الا بلسان قومہ، ان کی بولی بولنے والا۔ تو حضور کنڑ والوں کے لیے عربی، حضور عربی، اور مراٹھوں کے لیے حضور عربی، سری لنکن کے لیے حضور عربی، کینیڈین کے لیے، انگلش والوں کے لیے بلسانی قوم نہیں ثابت ہو رہا ہے نا۔ تو اب اس مسئلے کو حل کرتے ہیں کہ حضور کو عربی میں کیوں اتارا، عربی زبان کیوں دی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب میں عربی زبان کے ساتھ کیوں مبعوث ہوئے؟ آپ کی کتاب قرآن بھی عربی زبان ہی میں کیوں نازل ہوئی؟ لیکن غور و فکر سے کام لیا جائے، جواب صاف ظاہر ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی آپ کو نبی بنایا جانا اور دعوت تمام اقوام دنیا کے لیے عام ہوئی، جن میں سینکڑوں زبانیں رائج ہے تمام دنیا میں، تو ان سب کی ہدایت کے لیے دو ہی صورتیں ممکن تھی۔ ایک یہ کہ قرآن ہر قوم کی زبان میں جدا جدا نازل ہوتا، کنڑ میں اترتا، نبی تو ایک ہے لیکن کنڑ میں اتر رہا ہے، اور تیلگو میں اتر رہا ہے، ملیالم میں اتر رہا ہے، یا تو یوں ہوتا مراٹھی میں اتر رہا ہے۔ ہر جگہ کا اپنا اپنی زبان میں قرآن نازل ہوتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات بھی ہر قوم کی زبان میں جدا جدا ہوتی، حدیثیں بھی جدا جدا ہوتی اپنی اپنی زبانوں کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے اس کا انتظام کوئی مشکل کام نہ تھا، لیکن تمام اقوام عالم کے لیے ایک رسول، ایک کتاب، ایک شریعت بھیجنے کا جو عظیم مقصد تھا، ان تمام اقوام عالم میں ہزاروں طرح کے اختلافات کے باوجود دینی، اخلاقی، معاشرتی وحدت اور یکجہتی پیدا کرنا ہے۔ ایک نبی، ایک زبان اور ایک کتاب، تاکہ تمام میں اتحاد پیدا ہو۔ کیا ہو؟ پیدا ہو۔ وہ اس صورت سے حاصل نہ ہوتا الگ الگ اپنی اپنی زبانوں میں قرآن نازل کرنے سے، اس لیے عربی میں اتارا، عرب نبی پر اتارا اور ایک کتاب اتاری۔ اس کے علاوہ جب ہر قوم، ہر ملک کا قرآن و حدیث الگ زبان میں ہوتے تو اس میں تحریف قرآن کے بے شمار راستے کھل جاتے۔ ارے یہ تو اپنا ہے، اس میں کچھ گڈ مٹ کر ڈالو نا۔ اب ایک ہونے کے باوجود شیعوں نے 1600 آیتیں گھسیڑ دیے، ان کا اپنا قرآن ہے، سامنے نہیں لاتے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر ہر ایک زبان میں الگ الگ علاقے اور ملک کے اندر قرآن نازل ہوتا تو اس میں تحریف اور گھسانے کی اور رد و بدل کی بہت گنجائش نکل آتی۔ اور قرآن کریم کے کلام کا محفوظ ہونا، جو اس کی ایسی خصوصیت ہے کہ اغیار اور منکرین قرآن بھی اس کے تسلیم کرنے سے گریز نہیں کرتے کہ قرآن بدلا نہیں ہے، قرآن اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ یہ معجزہ خصوصیت، یہ معجزانہ خصوصیت قائم نہ رہتی۔ آج اگر ہندوستان کا کوئی قرآن میں رد و بدل کرتا ہے تو امریکہ کا حافظ اس کو فوراً غلط کہے گا کہ یہ اس بارے میں، اس آیت میں نہیں ہے، یہ بدل دیا گیا ہے۔ ایک حرف اگر چھاپنے والے بھی ہمارے دلی بلی کے ایک چھاپنے میں بھی ایک دو جگہ گڑبڑ کر دیں تو ساری دنیا میں انگار لگا دیتے ہیں جاننے والے لوگ۔ یہ جو وحدت ہے اور حفاظت ہے، یہ نہ ہوتی اگر ہر زبان میں الگ الگ قرآن نازل ہوتا، اور ایک ہی دین، ایک ہی کتاب کے ہوتے ہوئے اس کے ماننے والوں کی اتنی مختلف راہیں ہو جاتی کہ کوئی لفظ وحدت باقی ہی نہ رہتا۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے قرآن کریم کے ایک عربی زبان میں نازل ہونے کے باوجود اس کی تعبیر و تفسیر میں کس قدر اختلاف جائز حدود میں پیش آئے ہیں، اور ناجائز و باطل طریقوں سے اختلاف کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود مسلمانوں کی قومی وحدت اور ممتاز یعنی ایک دم الگ تشخص ان سب لوگوں میں موجود ہے جو قرآن پر کسی درجے میں عمل کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بعثت کا پوری اقوام دنیا کے لیے عام ہونے کی صورت میں ان سب کی تعلیم و ہدایت کی یہ صورت کہ قرآن ہر قوم کی زبان میں الگ الگ ہوتا، اس کو تو کوئی ادنا سمجھ کا آدمی بھی صحیح نہیں سمجھتا ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ قرآن کسی ایک ہی زبان میں آئے،
رسول کی زبان میں آئے، وہی قرآن کی زبان ہو، پھر دوسری ملکی اور علاقائی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوتے رہے، اور ہوا۔ ایک سعودیہ نے ساری دنیا کے حاجی اور ساری دنیا کے عمرہ کرنے والوں کی زبانوں میں ان کو قرآن بانٹا ہے، ایک اکیلے سعودیہ نے، اور باقی علاقائی زبانوں میں جو لوگوں نے خدمت کی ہے، دیویہ قرآن، فلانا قرآن، یہ قرآن، وہ الگ ہے، اور جو اصلی قرآن ہے وہ اپنی جگہ بالکل برقرار ہے، کوئی تحریف نہیں اس میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب علماء ہر قوم میں، ہر ملک میں آپ کی دی ہوئی ہدایات کو اپنی اپنی قوم و ملک کی زبان میں سمجھائیں، شائع کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی زبانوں میں سے عربی زبان کا انتخاب فرمایا، جس کی بہت سی وجوہ۔ اب عربی کیوں چنا اللہ نے؟ سنو، عربی زبان آسمان کی دفتری زبان ہے۔ کس کی زبان ہے؟ ہمارے یہاں کسی زمانے فارسی زبان تھی، اس کے بعد دیوناگری آئی ہے نا، دفتری زبان۔ تو وہاں عربی زبان آسمان کی دفتری زبان ہے، فرشتوں کی زبان عربی ہے، لوح محفوظ کی زبان عربی ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے، کہاں ہے یہ؟ لوح محفوظ میں، تو وہ بھی عربی ہے۔ اور جنت جو انسانوں کا وطن اصلی ہے، اپنا اصلی وطن کون سا ہے؟ کون سا؟ ہاں، کس کی ہے جنت؟ ہمارے باپ کی ہے۔ باپ کون؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، بولتے ہیں نا شان سے، میرے باپ کی۔ تو جنت کس کے باپ کی ہے؟ ہمارے باپ کی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو جنت کی زبان بھی کیا ہے بولو؟ عربی۔ اور جہاں اس کو لوٹ کر جانا ہے جنت میں، اس کی زبان بھی عربی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی، سنو یہ حدیث، احب العرب لثلاث، تین وجوہات سے عرب سے محبت کرو، لانی عربی، اس لیے کہ میں کیا ہوں؟ میں عربی ہوں۔ حضور نے فرمایا والقرآن عربی، قرآن بھی کیا ہے؟ وکلام اہل الجنت عربی، سمجھ میں آیا؟ اس لیے ٹینشن نہیں ہے، موت کے وقت سے عربی شروع ہو جائے گی، مراٹھی لوگوں کی بھی، تیلگو لوگوں کی بھی، سب لوگوں کی کیا شروع ہو جائے گی؟ ہاں، اور وہاں پہلے 3 سوال آئیں گے، پہلا امتحان من ربک ما دینک من نبیک، عربی میں، یہ بھی بولے گا بنداس عربی۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس وجہ سے اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ آدم علیہ السلام کی زبان جنت میں عربی تھی، زمین پر نازل ہونے اور توبہ قبول ہونے کے بعد عربی ہی زبان میں کچھ تغیرات ہو کر، تھوڑی تبدیلی ہو کر سریانی زبان بنی۔ کون سی زبان بنی؟ اور پھر عبرانی بھی بنی بعد میں، جس میں تورات زبور ہے، ورنہ اصل تو عربی۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب اور سنو، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں انبیاء پر نازل فرمائی ہیں ان کی اصلی زبان عربی ہی تھی۔ تورات کی زبان عربی، انجیل کی زبان عربی، اور زبور کی زبان، ہاں، تو یہ سب کیا تھی؟ عربی تھی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں انبیاء پر نازل فرمائی ہیں ان کی اصلی زبان عربی تھی۔ جبرائیل امین نے قومی زبان میں ترجمہ کر کے پیغمبروں کو بتلایا۔ سریانی کس نے بنایا عربی سے؟ تورات زبور کو اور انجیل کو مترجم کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کون ہے؟ اور انہوں نے اپنی قومی زبان میں امتوں کو پہنچایا، نبیوں نے۔ یہ روایات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں ذکر کی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب آسمانی کتابوں کی اصل زبان عربی ہے۔ کیا ہے بولو؟ عربی ہے، مگر قرآن کریم کے سوا دوسری کتابیں ملکی اور قومی زبانوں میں ترجمہ کر کے دی گئی ہے، اس لیے ان کے معانی تو سب اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ کس کی طرف سے ہیں؟ طرف سے ہیں، مگر الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ معانی کس کے ہیں؟ تورات زبور انجیل کی بات کر رہا ہوں، 23 صحیفوں کی بات کر رہا ہوں۔ معانی کون سے ہیں؟ اللہ کے۔ ابھی تحریف ہوئی وہ بات چھوڑ، لیکن الفاظ بدلے ہوئے۔ یہ صرف قرآن کی خصوصیت ہے کہ اس کے معانی کی طرح
اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ ہاں معانی، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں قرآن کے، اور معانی بھی اللہ کی طرف سے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا، کیا دعویٰ کیا؟ کہ سارا جہان، جن و انس جمع ہو کر بھی قرآن کی ایک چھوٹی سورت بلکہ ایک آیت کی مثال نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں قرآن کے۔ ہاں یہ دعویٰ کہ ایک آیت بھی تم نہیں بنا سکتے، یہ تورات زبور انجیل کے لیے نہیں کیا گیا اللہ کی طرف سے، یہ صرف کس کے لیے کیا گیا؟ عربی زبان کے انتخاب کی ایک وجہ خود اس زبان کی ذاتی صلاحیتیں بھی ہے کہ ایک مفہوم کی ادائیگی کے لیے اس میں بے شمار صورتیں اور طریقے ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عربی زبان سے ایک مناسبت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے ہر شخص بآسانی عربی زبان بقدر ضرورت سیکھ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جس ملک میں پہنچے، تھوڑے ہی عرصے میں بغیر کسی جبر و اکراہ کے پورے ملک کی زبان عربی ہو گئی، پورا ملک عربی بن گیا۔ کون کون سا ملک؟ مصر ہے، شام ہے، عراق ہے، یہ عربی نہیں تھے، سب میں کسی کی زبان بھی عربی نہ تھی جو آج عربی ممالک کہلاتے ہیں۔ صحابہ گئے وہ عربی تھے، ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر اتنی محبت پیدا ہوئی کہ ان کی زبان بھی عربی ہو گئی۔ یہ عربی کا کمال ہے۔ کس کا کمال ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب لوگ اگرچہ اسلام سے بہت سخت بدعمالیوں کے شکار تھے یہ حضور کے زمانے والے، مگر اس قوم کی صلاحیتیں، ملکات، جذبات ان حالتوں میں بھی بے نظیر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے اپنے سب سے بڑے اور آخری رسول کو ان میں پیدا فرمایا اور ان کی زبان کو قرآن کے لیے اختیار فرمایا۔ رسول کریم کو سب سے پہلے انہی کی ہدایت کی تعلیم دی گئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو کیا کرو؟ اے نبی ڈرائیے آپ۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو آپ نے عربوں کو سمجھایا اور انہی میں سے صحابہ تیار ہوئے۔ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی صحبت و تعلیم کا وہ گہرا رنگ چڑھا کہ پوری دنیا میں ایک مثالی معاشرہ تیار ہو گیا۔ تو قرآنی تعلیمات کے پھیلانے شائع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کھڑا کیا اور یہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، چاہے میری طرف سے ایک آیت کیوں نہ ہو پہنچا دو۔ جانثار صحابہ نے اس ہدایت کو پلے باندھا اور دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچے، قرآن اور اس کی تعلیمات کو جہاں میں پھیلایا۔ رسول کریم کی وفات پر 25 سال گزرنے نہ پائے تھے کہ قرآن کی آواز مشرق سے مغرب تک پہنچ گئی، 25 سال کے اندر آپ کی وفات کے بعد۔ یہ کس کی محنت تھی؟ صحابہ۔ یہ صحابہ کون تھے؟ عربی تھے، اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو عربی کتاب دے کر عربوں میں پیدا فرمایا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے تقدیری تکوینی طور پر رسول کریم کی امت دعوت، جس میں دنیا کے مشرکین، اہل کتاب، یہود، نصارہ سب داخل ہیں، ان میں ایک خاص ملکہ جذبہ تعلیم و تعلم، تصنیف و تالیف، تبلیغ و اشاعت کا پیدا فرمایا۔ اس کی نظیر دنیا میں پہلے نہیں ملتی۔ اس کے نتیجے میں عجمی اقوام میں نہ صرف قرآن و سنت کے علوم ظاہر کرنے کی قوی جذبہ پیدا ہوا، بلکہ عربی زبان کو حاصل کرنے، اس کی ترویج و اشاعت میں عجمیوں کا قدم عرب سے پیچھے نہیں بلکہ آگے ہے۔